السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير۔ معزز مشارکین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم اس وقت جس کتاب کا مراجعہ کر رہے ہیں وہ کتاب نزہۃ النظر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی اصول حدیث کے اندر یہ کتاب ایک اپنا مقام رکھتی ہے، جس کی اہمیت وہاں سے بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے مدارس کے اندر، دینی اداروں کے اندر اس کتاب کو جو ہے یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو مقرر رکھا جاتا ہے سلیبس کے اندر، اور ہے بھی حقیقت میں ایک بہترین کتاب اصول حدیث کے اندر، جو زیادہ لمبی بھی نہیں ہے اور پھر زیادہ مختصر بھی نہیں ہے، لہذا ہمارے یہاں بھی مدارس کے اندر اسی کو تدریس میں جو ہے پڑھایا جاتا ہے، تو کہیں مرتبہ اس کے سمجھنے میں وقت کی قلت اور کبھی حالات یا کسی اور وجہ سے جو ہے اس کتاب کو پورا جو ہے سمجھا نہیں جاتا ہے، تو طلاب علم کے اندر کبھی کبھار اس کے اشکالات جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں، اس کے بعد کہ وہ اس کو جو ہے اس مرحلے سے گزر بھی جاتے ہیں جس مرحلے کے اندر اس کتاب کو مقرر رکھا گیا ہوتا ہے۔ تو طلاب علم کی اور اپنے کچھ ساتھیوں کی مسلسل اس پر اصرار کی وجہ سے اس کو ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو اچھے طریقے سے اختتام کی طرف لے جانے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں اس میں سمجھنے کی، سمجھانے کی جو ہے بہترین توفیق عطا کرے، بے شک اسی کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے۔ تو بہرحال کل ہم جہاں پر اس کتاب کو پہنچے تھے وہ تھا ابن صلاح رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں، ان کی کتاب کے بارے میں۔ مصنف کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور اگلے درس سے یا پھر آج سے ہی نہیں، اگلے درس سے انشاءاللہ العزیز ہمیں ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی پہلے اس کی عبارت پڑھا کرے گا، کم سے کم آدھا صفحہ یا ایک صفحہ، تو اس کے بعد اس کی شرح ہوگی، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ اگلے درس سے ہوگا۔ ایک طالب علم، ایک ساتھی کوئی عبارت پڑھا کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر حسب توفیق جو اللہ تعالیٰ دے گا اس کی شرح کیا کریں گے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کتابوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اس کے اندر کس طریقے سے تدریج ہوئی، اصول حدیث میں کس طرح تدریج ہوئی، کتابوں کی تصنیف کی، مصنفین نے کس طریقے سے اس کو جمع کیا کتابوں کے اندر، یہاں تک کہ ان کا جو قول کل ہم نے لاسٹ پڑھا تھا وہ تھا ابن صلاح کے بارے میں۔ کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالی، الى ان جاء الحافظ الفقیہ تقی الدین ابو عمرو عثمان ابن صلاح عبد الرحمن الشہرزوری نذیر دمشق رحمہ اللہ تعالی۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ آئے، انہوں نے جو ہے پھر کیا کیا، اس کتاب کو لکھا، اور اس کی جو کتاب تھی وہ تھی مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہوئی، علوم حدیث کتاب کا نام تھا۔ اور جو وفایات ہم ذکر کر رہے تھے گزشتہ درس کے اندر بھی، اکثر جو موجود تھا اس کتاب کے اوپر دیا ہوا تھا، البتہ یہ 643 کی جگہ 663 جو ہے
وہ زبان سے ادا ہو گیا، اور کچھ وفایات اس میں اگر ہوئی ہیں، غلطی پچھلے درس کے اندر رہی ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا تدارک بھی ہمیں کرنا چاہیے ساتھ ساتھ، جیسا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے کل بھی درس کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ساتھ ساتھ اس کی تنبیہ کی، اور اس کی سخت ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ جب ہم درس دیتے ہیں، نہ ہی ہم کلاس میں کوئی طالب علم سامنے یہاں پر ہے، نہ ہی کچھ نہ کچھ، تو یہاں پر سارا جو ہے انسان جیسے فون پہ بات کر رہا ہے، لہٰذا بہت ساری کوتاہیاں رہ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کتاب کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ تو 643 ان کی تاریخ وفات ابن صلاح رحمہ اللہ تعالی کی۔ کہتے ہیں مصنف یہاں تک کہ کون آئے، ابن صلاح نزیل و دمشق، یہ جو ہے وہاں چلے گئے تھے، کیونکہ جہاں پر یہ رہتے تھے ابن صلاح، اپنے جہاں جو ان کی بستی تھی وہاں سے وہ وہاں پر آ گئے تھے دمشق میں، کیونکہ جو ہے اس وقت جو ہے وہاں کی ایک علمی جگہ تھی جہاں پر بہت سارے اہل علم ہوا کرتے تھے۔ فجمع، تو انہوں نے جمع کیا کس کو، اس علم کو، اس علم حدیث کو اس اپنی کتاب کے اندر، اور اس کے بیچ میں ایک جملہ آیا، لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسۃ الاشرفیہ، ایسا مان لیجئے کہ ایک جملہ معترض ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھتے ہیں سبھی طالب علم اس کو جو ہے جمع کے بعد ایک چھوٹی سی لکیر ہے، اور پھر یہ ختم ہو لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسۃ الاشرفیہ، اشرفیہ کے بعد پھر لکیر ختم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جملہ بیچ میں جو لایا گیا ہے ایک معترضہ ہے، یہ آپ کو کسی چیز کی وضاحت کرے، بس اصل میں ہے فجمع کتابہ المشہور، فجمع کتابہ المشہور، بس انہوں نے وہ اپنی مشہور کتاب کو جمع کیا، اس علم کو اس کتاب کے اندر جمع کیا۔ لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسۃ الاشرفیہ، یہ جملہ معترض ہے، اس کی ایک وضاحت کے لیے ہے کہ یہ اس وقت ہوا جب ان کو اس مدرسہ اشرفیہ کے اندر بحیثیت استاد تدریس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، کس میں حدیث کی تدریس کے لیے، حدیث کی تدریس کے لیے جب اس مدرسے کے اندر ان کو مقرر کیا گیا، اس دوران انہوں نے اس کتاب کو جو ہے اس مشہور کتاب کو جمع کیا، جو کتاب اس وقت جو ہے ایک معروف ترین کتاب ہے، اور اس کے بعد ہی اس کا مقام و منزلت اہل علم اور طلاب علم کے درمیان آج تک موجود ہے۔ فحذب فنونہ، اس نے جو علوم حدیث کے جو فنون تھے ان کو بہترین طریقے سے پیرویا، بہترین طریقے سے مہذب طریقے سے ان کو پیش کیا۔ وَأَمْلَأَهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، اور پھر اس کتاب کو جمع کرنے کا جو طریقہ رہا ابن صلاح کا رحمہ اللہ کا، وہ تھا املا کے ذریعے سے، املا، املأ ہو کی ضمیر کتاب کی طرف، املأہ املا کرایا، کس کے پاس، وہ اس کے شاگرد سامنے بیٹھتے تھے طالب علم، شیئن بعد شیئن، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فلہذا، پس اسی وجہ سے، لم يحصل ترتیبہ علی الوضع المناسب، کہتے یہی وجہ ہے کہ جو اس کتاب کی جس طریقے سے یہ رکھی گئی کتاب ہے، جو ابواب اس کی فہرست ہے، اور یقیناً ہم ساتھیوں میں سے جس نے بھی یہ کتاب دیکھی ہوگی، اس کتاب کا درس مسجد نبوی کے اندر آج بھی درس چل رہا ہے، وہ شیخ انیس طاہر ہیں حفظہ اللہ تعالی، ان کے پاس یہ کتاب تقریباً کچھ صفحات اس وقت میں نے وہاں پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد فراغت کا وقت آ چکا، پوری کتاب ان کے پاس پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو وہاں پر اس کتاب میں کئی مقامات پر دیکھا گیا تھا کہ جس طریقے سے ابھی نزہۃ النظر ہمارے پاس کتاب ہے، اس طریقے سے اس کے اندر وہ ترتیب، وہ رکھنا، وہ ابواب وغیرہ اتنا نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے اس کے بعد کی کتابوں کے اندر آیا ہے۔ البتہ جو علم بکھرا ہوا تھا اس کو ابن صلاح نے اس کتاب کے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں فلہذا، پس اسی لیے، لم یحصل ترتیبہ علی الوضع المناسب، مناسب طریقے سے جو اس کو رکھا جاتا تھا، اس علم کو رکھا جاتا ہے جس طرح کتاب کے اندر جس ترتیب کے ساتھ، وہ ترتیب اس میں نہیں ہو پائی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے املا کرایا تھا کلاس میں، اور جب کوئی استاد شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو پھر اور کس طرح پڑھانا، کوئی کتاب ساتھ نہیں۔ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالی نے اب ان کتابوں سے استفادہ کیا جو اس سے پہلے کتابیں لکھی گئی تھیں، لیکن جب وہ املا کراتے تھے تو ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، مذکرہ تھا یا وغیرہ تھا، وہ آتے تھے کلاس میں،
جہاں بچے ان کے پاس بیٹھتے تھے ان کے سامنے بیٹھ کر اس کے دروس شروع ہوتے تھے، تو شاگرد اس کو لکھنا شروع کرتے تھے، لہذا کہیں مرتبہ کچھ مقامات پر جو ہے وہ ترتیب اس طریقے کی نہیں آئی جو مناسب ہوتی. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے املا کرایا تھا اس کا. وَآتَنَا بِتَصَانِيفِ الْخَطِيبِ الْمُفَرَّقَةِ، انہوں نے خاص کر اس کتاب کو جو ہے جمع کرنے میں وہ خاص عنایت ہوئی ان کی، کس کے ساتھ؟ امام خطیب جو بغدادی تھے رحمہ اللہ، ان کی کتابیں جو متفرق تھی، مفرقہ تھی، الگ الگ تھی. کیونکہ ہم نے کل کے درس میں کہا تھا خطیب بغدادی نے جو ہے کتاب علوم حدیث کے اندر جو لکھی ہیں، اس نے تقریباً کوئی باب ایسا نہیں ہے علوم حدیث کا الا کہ اس نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے، مستقل کتاب. ہر باب کتاب کو جو ہے، ایک باب کو جو ہے اس پر مستقل کتاب لکھی، جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر ہمیں الکفایہ ہم نے دیکھی تھی، اور بھی کتابیں ان کی آئی تھی، ان کی امام خطیب بغدادی کی. تو انہوں نے جو ہے الگ الگ کتابوں میں لکھا تھا، تو ان تمام تر کتابوں سے جو ہے ان کی طرف توجہ کر کے ابن صلاح نے وَاَعْتَنَا بِتَصَانِيفِ الْخَطِيبِ الْمُفَرَّقَةِ، جو بکھری ہوئی الگ الگ کتابوں کے اندر جو علم حدیث کو خطیب بغدادی نے جو ہے اپنی کتابوں میں تصنیف کیا تھا، ان کی طرف توجہ ہو کر ان کو جو ہے وہاں سے نکالا، اس علم کو حاصل کیا وہاں سے. فَجَمَعَ شَتَّاتَ مَقَاصِدِهَا، جو بکھرا ہوا یا جو اس علوم حدیث کے فنون کے تعلق سے جو چیزیں بکھری ہوئی تھی ان کو کیا کیا؟ ایک جگہ پر جمع کیا. کس کے اندر؟ جو ان کی کتاب مقدمہ ابن صلاح ہے، ان کے جو خطیب بغدادی کی کتابیں تھیں، ان میں سے ان کو نکال کر جو منتشر تھی، جو مضامین مختلف تھے، الگ الگ جگہوں پر تھے، ان کو وہاں سے اٹھا کر جو ہے ایک کتاب کے اندر ان کو جمع کیا. جو مختلف جو اس علوم حدیث کے مقاصد ہیں، جیسا کہ آپ بھی سبھی جانتے ہوں گے، اس کے اندر بہت سارے فنون ہیں، اس کے اندر بہت ساری تقاسیم آتی ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس تقسیم آتی ہے خبر یا تو احاد ہے یا متواتر ہے. پھر اسی طرح پھر جو احاد خبریں ہیں یا تو مقبول ہیں یا مردود ہیں. پھر مقبول کی بھی قسمیں ہیں، پھر مردود کی بھی قسمیں ہیں. پھر اس میں طالب علم اور آداب السامع و شیخ وغیرہ ان کے وغیرہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس میں مختلف طریقے کی جو الگ الگ جگہوں پر تھی، ان کو کیا انہوں نے ایک جگہ پر جمع کیا. جو مقصد ہے اس کتاب کو لکھنے کا، علوم حدیث کو جمع کرنے کا، ان تمام تر مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے مقاصد کو جو ہے انہوں نے جمع کیا. وَضَمَّ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا نُخَبَ فَوَائِدِهَا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بڑا جو کام کیا ابن صلاح، کیونکہ وہ اس علوم حدیث کے اندر ایک جلیل القدر عالم دین ہیں. ابن صلاح جو ہیں علوم حدیث کے اندر ایک جلیل القدر عالم دین ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو ان کی کتابوں کے اندر جو علم تھا اس کو ایک جگہ پر جمع کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کتاب انہوں نے ایک کام کیا کہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں وہ بھی ملائی جو ان کتابوں کے اندر موجود نہیں تھا. جو مختار نخبۃ الفکر، نخب کے معنی کیا ہے؟ مختار، جو اہل علم کے جو محدثین کے بہترین اختیارات تھے، جو راجح اقوال تھے، ان تمام تر فوائد کو بھی اس کتاب کے اندر جمع کیا، کیونکہ یہ خود ایک اس کے امام تھے علوم حدیث کے. فاجتمع فی کتابہ ما تفرق فی غیرہ، پس انہوں نے اپنی کتاب میں اس علوم حدیث کے اندر یا مقدمہ کے اندر ان تمام تر باتوں کو، تمام تر فنون کو جمع کیا. یہ کتاب بار بار اس کو زوم نہ کیجئے. ما تفرق فی غیرہ، جو دوسری کتابوں میں جو ہے بکھرا ہوا تھا، جو دوسری کتابوں کے اندر بکھرا ہوا تھا اس کو جمع کیا. فلہذا، بس اسی لیے عکف الناس علیہ، لوگ جو ہے ٹھہر گئے اس کی کتاب کے اوپر، یا پھر بمعنی توجہ یا فلہذا توجہ الناس علیہ، لوگوں اس کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے یا پھر اس پر ٹھہر گئے. عکفہ کے معنی میں ٹھہر بھی لیں گے یا پھر کہیں گے اس کی طرف لوگوں کی، پھر اس کے بعد کے آنے والے لوگوں کی توجہ
اسی کتاب کے اوپر ہو گئی۔ عقفہ یا عقیفو سے اگر اعتکاف کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنا ایک جگہ پر، تو اس کے بعد جو اہل علم آئے اصول حدیث سے جن کا تعلق تھا، علوم حدیث سے جن کا تعلق تھا، وہ سب کے سب جو ہیں پھر اسی کتاب سے سب کچھ لینے لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ابن صلاح نے تمام تر جو علوم حدیث کے تعلق سے ابواب تھے، فنون تھے، اپنی کتاب میں سب کو جب جمع کر دیا۔ ہاں ایک کام تو رہ گیا باقی، جو بہترین ترتیب تھی وہ نہیں ہو سکی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس یہاں پر ایک بات بیچ میں ضمن ذکر کر دوں گا، وہ ایک شعر غالباً آپ سب کو یاد ہوگا، امام مسلم اور امام بخاری کی دو کتابوں کے حوالے سے کسی عالم دین نے کہا ہے، تشاجر قوم لدی فی البخاری و مسلم، تشاجر قوم فی البخاری و مسلم لدی وقالوا ای زین تقدم فقلت لقد فاک البخاری فی صحة كما فاک فی حسن صناعت مسلم۔ امام بخاری کی کتاب اور امام مسلم کی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں، میرے پاس قوم نے جو ہے سوال کیا، وہ قوم جھگڑ رہی تھی کہ یہ کون سی زیادہ صحیح ہے۔ یہ عالم دین نے ان کو جواب دیا، کہا لقد فاک البخاری فی صحت کے اعتبار سے امام بخاری کی کتاب جو ہے وہ اعلیٰ ہے، کما فاک فی حسن صناعت مسلم، جیسے حسن صناعت، بہترین ترتیب، اور پھر دیگر جو امام مسلم نے اپنی کتاب کو جس اعتبار سے رکھا ہے، اس رکھنے کے اعتبار سے صحیح مسلم افضل ہے کس سے؟ صحیح بخاری سے، لیکن صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری افضل ہے صحیح مسلم سے۔ یہ آگے ہمیں باب آئے گا، لیکن یہاں پر جو ذکر کرنے کی جو میری غرض تھی وہ یہ تھی کہ جو مقدمہ لکھا گیا ہے کتاب علوم الحدیث، اس کے اندر ضرور ہے ایک بہترین ترتیب وہ نہیں رہ سکی املا کی وجہ سے، لیکن تمام علوم کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ہے۔ وَسَارُوا بِسَيْرِهِ وَسَارُوا بِسَيْرِهِ، سارو کے معنی یہاں پر بتائیں گے، یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اس پر چلنے لگے، اسی کے مطابق جو علوم حدیث کے جو اصول تھے جو یہاں اس کتاب کے اندر انہوں نے درج کیے تھے اسی کے مطابق چلنے لگ گئے، یا پھر دوسرے اعتبار سے کہیں گے کہ انہوں نے اس کے کتاب سے ہی جو ہے نا لینا شروع کر دیا، اس کی کتاب سے ہی اس علم کو لینا شروع کر دیا، یا پھر وہ جو ہے اسی طریقے پر اسی نہج یا طریقے پر چلنے لگ گئے جس طریقے کو اپنایا تھا ابن صلاح نے۔ کیونکہ ابن صلاح کی ایک بات میں مزید یہاں پر آپ کو ذکر کر دوں گا، شیخ انیس طاہر حفظہ اللہ، ابھی ان کے دروس آج بھی چل رہے ہیں آن لائن وہاں مسجد نبوی سے، اسی مقدمہ ابن صلاح کے، تو وہ ایک بات بار بار ذکر کرتے تھے، اور میں بھی آپ کو ذکر کر دوں گا، شاید یہ استاد محترم کی تمنا تھی، ابھی تمنا سمجھو کہیں تمنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس تمنا کو کسی طالب علم کے ذریعے سے پوری کر دے۔ کہتے تھے مقدمہ ابن صلاح کے اندر بہت سارے مقامات پر ابن صلاح نے کچھ اپنے ہی اختیارات کیے ہیں، یعنی جب محدثین کے کوئی اقوال انہوں نے لیے ہیں اس علوم حدیث کے اندر، ابن صلاح نے کسی قول کو کہیں پر اگر راجح قرار دیا ہے، وہ ہے اختیار کس کا؟ ابن صلاح کا، کہ وہ کسی قول کو راجح دیتے ہیں اور کیوں قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے، اس علوم حدیث کے اندر بھی کچھ مقامات پر ہم دیکھیں گے اہل علم کے، جب ہمیں یہ مثال کے طور پر صحیح کی شرطیں کیا ہیں، اتصال السند جو ہے راوی کا راوی سے ملنا، اب اس میں جو ہے سند کا ملنا، اس میں امام مسلم اور امام بخاری کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو امام مسلم کہتے ہیں کہ استاد اور شاگرد کا جو ہے ملنے کو ہم اسی وقت مان لیں گے جب وہ دونوں ایک ہی زمانے میں موجود تھے، اس لحاظ سے کہ ممکن ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، تب تک ہم اتصال السند صحیح نہیں بولیں گے جب تک ان کی ملاقات بھی ہمارے پاس پوری طریقے سے ثابت نہ ہو کہ اس نے اس استاد سے سنا تھا۔ تو یہ علماء کرام کے درمیان جو ہے یہ ایک اعلیٰ معیار کا اختلاف جو ان کے بیچ ہوتا ہے، اس میں ایسی مقامات پر راجح کیا ہے، تو یہ اس میں تو اسی قسم کے بزرگ اور اسی قسم کے اللہ تعالیٰ کے جو ہیں جن کو عنایت کیا گیا تھا یہ علم، وہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو ابن صلاح کے کچھ اختیارات ہیں اس کتاب کے اندر، اور ہمارے استاد محترم شیخ انیس طاہر کہتے تھے درس مسجد نبوی میں اکثر کہ کوئی طالب علم کھڑا ہوتا وہ لکھتا کتاب ابن صلاح پر، کیا کتاب لکھنی تھی؟ اختیارات ابن صلاح یا اختیارات ابن صلاح
فی مقدمت ابن صلاح، مقدمے کے اندر ابن صلاح کے جو اختیارات ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کرنا، کن کن مقامات پر ابن صلاح نے کیا کیا کس قول کو راجح قرار دیا، کون سا قول اختیار کیا ہے اور ان کے اختیار کرنے میں کتنی مضبوطی تھی۔ تو بہرحال تو کیا کیا اس کے بعد کے محدثین نے ابن صلاح کے بعد، جن کی وفات 643 ہجری ہے، اس کے بعد جو بھی محدث آیا علوم حدیث میں جس نے خدمت کرنی چاہیے، اصول حدیث کے حوالے سے کتاب لکھنا چاہیے، تو اس نے اپنے آپ کو رجوع کیا کس کی طرف؟ مقدمہ ابن صلاح کی طرف۔ جس طریقے سے اس نے وہاں پر اصول ترتیب دی یا جس طریقے سے ان کو جمع کیا، اس کے مطابق چلنے لگی۔ فلا یحصا، حافظ ابن حجر کہتے ہیں فلا یحصا، بس ان کا عدد نہیں کیا جا سکتا ہے، کس چیز کا؟ کم ناظم، کم یہاں پر جو ہے نا تکثیر کے لیے آیا ہے، کثرت کے لیے آیا ہے۔ کم ناظم لہو، کتنے ہی ایسی کتابیں ہیں جو ابن صلاح کی کتاب پر منظومت کے طور پر پیش کی گئی، یعنی جو ابن صلاح کی کتاب ہے نا وہ نثر ہے۔ ہمارے پاس کتابیں دو ہی قسم کی ہوتی ہیں، یا تو نظم کی صورت میں ہوگی۔ نظم کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، اظہار العرب پڑھی ہے، وہ نظم کی صورت میں کتاب ہمارے پاس ہے، جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، جو آپ کی پہچان میں ہے۔ اسی طرح جو نظم کی صورت میں پڑھائی جاتی ہے، یہاں پر معلقات ہے جس میں اشعار ہوتے ہیں، تو نظم اسی کو کہتے ہیں جس میں آخر میں جو ہے نا اس کو قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے، شعر کا وزن ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، پس نہیں شمار کیا جائے گا کم ناظم لہو، کتنی ہی کتابیں ایسی ہیں جو نظم کی صورت میں لکھی گئی، لیکن کس کتاب پر؟ ابن صلاح کی کتاب پر۔ ابن صلاح کی مقدمہ جو کتاب ہے علوم الحدیث، جس کا نام ہے مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہوئی، اس پر کتنے ہی ایسے محدثین اس کے بعد آئے، علماء کرام آئے، انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کو نظم کی صورت میں لکھا، اس کتاب کی اس نثر کو نظم کی صورت میں ڈالا۔ ومختصرین، اور کتنے ہی ایسے آئے جنہوں نے اس کتاب کو کیا کیا؟ مختصر کیا علوم حدیث کو۔ اور نظم میں جو ہے، دیکھیے میں اس چیز کو پہلے کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس نے اس علوم حدیث کو یا مقدمہ ابن صلاح کو نظم کی صورت میں ڈالا، ایک مشہور کتاب ہے، غالباً آپ جانتے ہوں گے، اب درس کے دوران نہیں کریں گے سوال، آگے بڑھتے ہیں، میں خود ہی بتاتا ہوں۔ الفیہ عراقی کے نام سے، الفیہ عراقی کے نام سے ایک کتاب مشہور ہے، اور ابھی بھی کئی جگہوں مدرسوں میں اس کتاب کو جو ہے دورہ علمیہ میں رکھا جاتا ہے اور بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے، طلاب علم کو۔ مدینہ کے اندر بھی اس کتاب کو کئی مقامات پر حفظ کرایا جاتا ہے اور باضابطہ طور پر اس کے لیے انعامات رکھے جاتے ہیں۔ الفیہ عراقی، 1000 سے کچھ زائد غالباً اس کے اندر شعر موجود ہیں جو انہوں نے، امام عراقی نے، جس کا نام زین الدین عبد الرحیم بن حسین العراقی تھا، 806 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، انہوں نے ابن صلاح کی کتاب کو نظم کی صورت میں ڈالا، اور بہت مشہور کتاب یہ ہوئی ہے۔ کتاب کا نام رکھا ہے نظم الدرر فی علم الاثر۔ یہ ان کی کتاب ہے، کن کی؟ امام عراقی رحمہ اللہ تعالی کی۔ تو انہوں نے اس پر نظم، اور بھی کتابیں ہیں جو اس کے پر نظم کے طور پر لکھی گئی ہیں، کس کتاب پر؟ مقدمہ ابن صلاح پر۔ وہ مختصرین، اور کتنی ہی کتابیں ایسی ہیں جو علوم الحدیث کے جنہوں نے اختصار کیا، اور اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، میں یہاں پر چند مثال کے طور پر آپ کو ذکر کرتا ہوں، وگرنہ اس کا باب مفتوح ہے، آپ ان کے حوالے سے جو ہے خود بھی دیکھ سکتے ہیں، خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں امام نووی کی ہے غالباً رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب جو انہوں نے اختصار کیا ہے، کس کا؟ ابن صلاح کی کتاب کا اختصار، مختصر کی ہے۔ اور مختصر کا معنی آپ کو معلوم ہوگا، مختصر کہتے ہیں کسی کتاب کو اس انداز میں پیش کرنا، کسی کی کتاب کو اس انداز میں پیش کرنا کہ اس کے اندر جو تمام تر ابواب تھے ان کو لانا، لیکن مختصر الفاظ کے ساتھ، کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے۔ یعنی ابن صلاح نے اپنی کتاب مقدمہ ابن صلاح کے اندر جو اصول حدیث کو نقل کیا ہے، اس بڑی کتاب کو چھوٹی کتاب کی شکل میں مختصر کرنا، لیکن اس حساب سے نہیں کرنا کہ اس کا کوئی باب رہ جائے۔ اگر باب رہ جائے گا پھر وہ اختصار نہیں ہوگا، پھر وہ مختصر نہیں ہوگا، پھر اس کا دوسرا کچھ نام رکھا جائے گا۔ مختصر اس کو کہتے ہیں کہ تمام ابواب کو لایا جائے لیکن الفاظ جو ہے مختصر کیے جائے، جملے چھوٹے کر دیے جائے، تو اس کتاب کو مختصر کیا جائے گا۔ تو امام نووی نے لکھا کتاب التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر۔ یہ کتاب امام نووی جیسا کہ خود کہتے ہیں یہ اختصار ہے ابن صلاح کی کتاب کا
مختصر ہے، جس کو خلاصہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. خلاصہ ہے کس کی کتاب کا؟ تقریب و تیسیر، ابن صلاح کی کتاب، مقدمہ ابن صلاح کی. اور امام نووی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ ایک معروف ہیں محی الدین یحییٰ بن شرف النووی، جو صحیح مسلم کی معروف شرح جنہوں نے لکھی المنہاج. 676 ان کی تاریخ وفات ہے. اور دیکھیے پھر علماء کرام کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیا رہتا ہے. انہوں نے مختصر لکھی کس کی کتاب؟ ابن صلاح کی کتاب کو مختصر کیا، خلاصے کے طور پر پیش کیا. جلال الدین سیوطی آئے رحمت اللہ علیہ، 911 جن کی تاریخ وفات ہے. جلال الدین سیوطی آئے، انہوں نے کیا کیا؟ امام نووی نے جو علوم الحدیث کو مختصر کیا تھا، انہوں نے اس مختصر والی کتاب کی شرح کر دی. اور کتاب کا نام کیا رکھا؟ تدریب الراوی. تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی. یہ کتاب اس وقت کلیت الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھائی جاتی ہے. جہاں ہم نے پڑھا تھا کلیہ حدیث کے اندر 2 جلدوں کی کتاب اندر موجود ہے امام جلال الدین سیوطی کی. اس کتاب کی اصل کون سی کتاب ہے؟ یہ شرح ہے امام نووی کی. اور امام نووی کی اصل کتاب کون سی ہے؟ وہ ہے مقدمہ ابن صلاح. ہمیں یہ بے شمار مثالیں ملتی ہیں کتابوں کے اندر. تہذیب الکمال کو اگر ہم دیکھیں گے، اس کے بعد آتی ہے تہذیب و تہذیب، پھر تقریب. یہ کیسے آیا ہے؟ انشاءاللہ ان چیزوں کو آپ خود بھی مراجعہ کریں گے. تہذیب الکمال کو آپ پڑھیں گے، تہذیب و تہذیب کو پڑھیں گے، تقریب و تہذیب کو پڑھیں گے. آپ دیکھو گے کہاں سے شروع ہوا ہے، الکمال سے شروع ہوا اور پھر کہاں پر پہنچا؟ تقریب و تہذیب. یعنی ایک مصنف آیا، اس نے کتاب لکھی. دوسرا آیا، اس نے اس کی شرح کی، کچھ مزید اس کے اندر چیزیں اضافہ کی. تیسرا آتا ہے، وہ اس کو مختصر کرتا ہے. چوتھا آئے گا، اس کو اس سے اور مختصر کرے گا. دوسرا آئے گا، وہ اس سے اور لمبا کبھی کر دے گا. تو یہ اہل علم کا جو ہے طریقہ کار رہا ہے. لکل ساقطۃ لاقط. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امام کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، کتنے ہی اس پر ابن صلاح کی کتاب پر نظم میں کتابیں لکھی گئی، اور کتنی ہی ایسی کتابیں تھیں جو مختصر لکھی گئی. اسی کی کتاب کو مختصر کیا گیا. وہ مستدرک علیہ. اور کچھ کتابیں ایسی بھی لکھی گئی جس میں ان کی کتاب کو تدارک کیا گیا. تدارک کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں جو اس سے رہ گئی ہوں گی ان کو لانا. استدراک یعنی جو اس کی کتاب کے مطابق تھی. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں مستدرک علی الصحیحین کتابیں لکھی گئی ہے، مستدرک علی صحیح مسلم کتاب لکھی گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیحین کی جو شرطیں تھیں، ان کی شرطوں کے مطابق جو حدیثیں تھیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو امام مسلم اور بخاری سے رہ گئی. بعد میں ایک امام آیا، اس نے ان شرطوں کے مطابق والی حدیثوں کو اپنی کتاب کے اندر جمع کیا. اس کو مستدرک کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو مستدرک ہے، جو اس علم کے حوالے سے کچھ چیزیں رہ گئی تھی ان کو ان کے اندر لانا. اور اس میں ایک کتاب جو ہے وہ محاسن الاصطلاح، جو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے جو کتاب اس کے بعد لکھی ہے امام بلقینی رحمہ اللہ نے، جن کی وفات 805 ہجری ہے، جن کا نام عمر بن رسلان سراج الدین البلقینی ہے. انہوں نے اس کا تدارک کیا ہے. اور بعض کہتے ہیں یہ تدارک کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے معارض بھی ہے. انہوں نے اس کتاب کو جو ہے ابن صلاح کی کتاب جو لکھی گئی تھی، اس میں اعتراضانہ کچھ پہلوں کو بھی ذکر کیا، تنبیہ کیا ہے. وہ مستدرکن علیہ، اس کتاب پر استدراک بھی کیا گیا. کس پر؟ علوم الحدیث پر. وہ مختصرین، پہلے تھا مختصر، اب مختصر. مختصر اس کو کہتے ہیں کہ اس کتاب کو خلاصہ پیش کرنا لیکن کوئی چیز رہ نہ جائے. مختصر کہتے ہیں کتاب کو لینا لیکن کچھ باب جو ہے اس سے چھوٹ بھی سکتے ہیں، کچھ باتیں اس میں سے چھوٹ بھی سکتی ہیں. مختصر کا مطلب یہ ہوا کہ اختصار کیا، کچھ چیزیں اس میں رہ بھی سکتی ہیں، لیکن مختصر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. مختصر میں تمام ابواب کو مختصر الفاظ میں لیا جاتا ہے. وہ معارض لہو، اور معارض میں کہتے ہیں، یہ ان کی کتاب بھی ذکر کی جا سکتی ہے امام بلقینی رحمہ اللہ تعالی کی، اور بھی ہوں گی واللہ تعالی عالم بالصواب. وہ منتصر، اور کہتے ہیں حافظ ابن حجر، اور کتنی ہی کتابیں تھیں جو اس کی منتصر اعانت میں لکھی گئی. اس کتاب جو ابن صلاح نے کتاب لکھی، اسی کی کتاب کو اونچا کرنے کے لیے، بلند مقام حاصل کرنے کے لیے لکھی گئی. اور کیوں نہ ہو، اس کتاب کو جو مقدمہ ابن صلاح ہے یہ وہ مقام رکھتی تھی. اور اگر دیکھا جائے گا جو نخبۃ الفکر تھی، جو اب ہم کتاب پڑھ رہے ہیں نا، یہ نزہۃ النظر جو ہے یہ نخبۃ الفکر کی شرح ہے. نخبۃ الفکر یہ خود حافظ ابن حجر کی کتاب ہے. نخبۃ الفکر میں بھی اگر آپ غور سے ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو،
یہ بھی وہاں سے لی گئی ہے جو مقدمہ ابن صلاح تھی، کتاب مقدمہ ابن صلاح تھی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی، اگلا صفحہ۔ اب یہاں پر دیکھو اوپر سے ہے سبب تصنیف نزہۃ النظر، سبب تصنیف نزہۃ النظر، یہ جو اس کامہ میں ڈالا اس لیے گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حافظ ابن حجر کی عبارت نہیں ہے، یہ حافظ ابن حجر کی عبارت نہیں ہے، تبھی جا کر یہ موٹا موٹا لکھا گیا، یہ محقق کا ہوگا یا جو جس نے کتاب کی جو ہے تحقیق وغیرہ کی ہوگی اس کے بعد والے کی، البتہ یہ اس کی نہیں ہوگی۔ جو تو کتابوں کو پڑھنے میں جو ہے یہ تمام تر چیزوں کا ہمیں جو ہے خیال بھی اور سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اگلا جو درس ہوگا، آج سے کوئی ساتھی ایسا ہونا چاہیے جو تیار رہے گا، ہر درس میں جو ہے ایک ایک ساتھی ہمارا عبارت پڑھا کرے گا، پھر اس کے بعد ہم درس کی جو ہے وہ شرح کیا کریں گے۔ تو مجھے لگتا ہے وقت ہمارا جو ہے یہاں سے ہونے جا رہا ہے، یہاں پر ٹائم بھی سامنے دکھا رہا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اگلی ملاقات انشاءاللہ العزیز ہماری ہوگی اگلے درس میں جو سوموار کو ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جتنا وقت یہاں پر